ایک عظیم مہاجر کا جن کی ہجرت اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، جن کی ہجرت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اور جن حالات میں انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرتے ہوئے جو قربانیاں اور جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے اس مہاجر صحابی کی ان قربانیوں کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں نازل فرما دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، بعض لوگ ایسے ہیں، من الناس، بعض خوش بخت خوش نصیب ایسے ہیں، یشری نفسا، جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ جس نے جان قربان کی اس نے اپنا مال بھی قربان کیا، اس نے اپنا گھر بار کنبہ قبیلہ قربان کیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، بعض ایسے ایمان والے ہیں جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا ذکر بھی فرمایا، اور کتنی بڑی سعادت ہے، فرمایا انہوں نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کا مقصد ان کی کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا اعلان سن لیجئے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی ایسے بندوں پہ ضرور مہربانی فرماتے ہیں۔ مفسرین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ صہیب جو انتہائی مشکلات کو، انتہائی کٹھن مراحل کو عبور کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ روم کے رہنے والے تھے، بڑے حسب نسب والے، بڑے معزز خاندان کے، اور ان کے والد اس وقت رومی بادشاہ کے دربار میں بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حالت بچپن میں تھے۔ اس وقت جو مظالم کا سلسلہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ڈھاتا تھا، انہی مظالم کے سلسلے میں ایک سلسلہ یہ بھی تھا، کسی کا مال لوٹا، اسباب لوٹا، روپیہ پیسہ لوٹا، مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو
زبردستی اغوا کر کے زبردستی لوٹ کے لے جاتے تھے، اور وہ بچے جو کہ شرفاء کے بچے ہوتے تھے، حسب نسب والے خاندانی بچے ہوتے تھے، ان کو بھی زبردستی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہوا۔ بالکل بچپنی کے عالم میں تھے، ان کے قبیلے پہ ڈاکو نے حملہ کیا، مال و اسباب لوٹا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بچپنی کے عالم میں تھے زبردستی والدین سے چھین کے لے گئے، اپنا غلام بنایا۔ چلتے چلتے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین مکہ میں پہنچے، اور آپ کا بچپن اسی سرزمین میں گزرا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے رومی کہلاتے ہیں، صہیب رومی، اصل روم کے رہنے والے تھے۔ ان کو غلام بنا کے مکہ میں لایا گیا، پھر ایک رحم دل شخص نے ان کو خرید کے آزاد کیا۔ وہ صہیب رومی جو کہ غلام بنا کے لائے گئے، جو اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر بار سے زبردستی جدا کر دیے گئے، حضرت صہیب کی قسمت کا ستارہ جگمگایا، صہیب کے بخت جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، اس اعلان نبوت پہ لبیک کہنے والے جو اولین خوش بخت تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی خوش بخت افراد میں شامل تھے۔ السابقون الاولون، جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں سبقت لی، جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں اولیت لی، اور اول ایمان لائے، اول بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مشرف با ایمان ہوئے۔ اولین ایمان لانے والوں میں یہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ تجارت میں ترقی کرتے گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکے کے بہت بڑے تاجر شمار ہونے لگے۔ وہ جو غلامی کی حالت میں آئے تھے، دنیا جہان کے خزانے ان کے قدموں میں آئے کہ صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے، تجارت اور اپنا ذریعہ معاش کاروبار کو بنایا، ترقی کی۔